السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، صدق اللہ العظیم وصدق وبلغ رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما دائما علیک یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ تلاوت کردہ آیت کریمہ میں پروردگار عالم فرما رہا ہے، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس سے اس کے رب نے حکم دیا گردن رکھ، اس نے عرض کی میں نے گردن رکھی اس کے لیے جو رب ہے سارے جہان کا۔ حضرات، اسلام سلم سے بنا ہے، اور اسلام کا معنی ہوتا ہے سر و اطاعت نہادن، یعنی فرمان خداوندی کے آگے سر جھکا دینا۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے بندے اور میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان تھی کہ انہیں جب جب جس بات کا حکم دیا گیا انہوں نے فوراً فرمان خداوندی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ حضرات، اسلام کا معنی سر و اطاعت نہادن، فرمان الہی کے آگے سر جھکا دینا، اسی سے لفظ مسلم بنتا ہے۔ مسلم کا معنی ہوتا ہے فرمان الہی کے آگے گردن جھکا دینے والا، حکم ماننے والا۔ گویا کہ ایک مسلمان صحیح معنی میں وہی مسلمان ہے جو فرمان باری تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوا نظر آئے۔ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، مصور دیکھنا تصویر میری یوں بنائی ہو، ادھر حکم الہی ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ یعنی مسلمان کی تصویر، مسلمان کی زندگی، مسلمان کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ جب جب اسے جو حکم رب تعالیٰ کی طرف سے ملے وہ اس کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوا نظر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو رب کے خلیل ہیں، ان کی پوری زندگی اس کا عملی نمونہ ہے۔ جب جب اللہ نے انہیں جس بات کا حکم دیا وہ اس پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے نظر آئے۔ ملک عراق میں بابل نام کا جو شہر ہے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ جب بابل والے ایمان نہیں لائے، اپنے کفر و شرک کے اوپر اڑے رہے، اور آپ کو ہلاک کرنے کے لیے بہت بڑا آتش کدہ تیار کر کے اس میں آپ کو ڈال دیا گیا، اللہ نے حفاظت فرمائی اور آپ زندہ اور سلامت باہر تشریف لائے، آتش کدہ گلزار بن گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت فرمائی اور آپ مصر ہوتے ہوئے ملک شام میں چلے آئے، فلسطین میں آ کر کے آباد ہو گئے۔ آپ کے دو بیویاں تھیں، ایک کا نام حضرت ہاجرہ اور دوسری کا نام تھا حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ کی عمر تقریباً 86 برس ہو چکی تھی۔ آپ کے گھر میں کوئی اولاد نہ تھی۔ بار بار خدا کی بارگاہ میں التجائیں کرتے، دعائیں کرتے، رب ہب لی من الصالحین، اے رب مجھے کوئی نیک بیٹا عطا فرما۔ چنانچہ 86 برس کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے گھر میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے فرزند ہیں۔ بڑی تمنا اور التجاؤں کے بعد بڑھاپے کے عالم میں ملے، آپ ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک روز پروردگار عالم کی بارگاہ سے حکم نازل ہوا، ابراہیم ہاجرہ اور اسماعیل کو مکہ چھوڑاؤ۔ فرمان الہی کے آگے آپ نے سر جھکا دیا۔
قطعاً اس بات کی پرواہ نہ کی کہ مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں جہاں کوئی بندوبست نہیں ہے کھانے پینے رہنے سہنے کا، نہ وہاں کوئی انسانی آبادی ہے، میں کس کے بھروسے چھوڑ کر کے آؤں؟ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جن کی زندگی یہی تھی کہ جب رب کا جو حکم ملے اس پر سر تسلیم خم کرنا، چنانچہ آپ نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو سواری پر بٹھایا اور فلسطین سے چل کر کے آپ مکہ تشریف لے آئے۔ مکہ میں اس وقت کوئی آبادی نہ تھی، وہاں کوئی ہریالی نہیں، کوئی مکانات نہیں، صرف ببول کے کچھ درخت تھے، چاروں طرف پہاڑ، بیچ میں ریگستان، ریتیلی جگہ۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر کے واپس روانہ ہوئے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام ننھے شیرخوار بچے تھے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے ایک مشکیزے میں پانی اور ایک توشہ دان میں کچھ کھجوریں سپرد کی اور واپس روانہ ہونے لگے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ منظر دیکھ کر کے سوچنے لگی اور آپ نے سوال کیا کہ ابراہیم، آپ ہمیں یہاں کس کے بھروسے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ آپ نے پلٹ کر کے کوئی جواب نہ دیا۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو حضرت ہاجرہ نے پھر عرض کیا کہ ہمیں یہاں اس طرح چھوڑ کر جانے کا حکم کیا آپ کو اللہ نے دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنا ہی فرمایا کہ ہاں، بس آپ کا ہاں فرمانا تھا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پورا اطمینان ہو گیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کا ہر کام وحی الہی اور فرمان خداوندی کے مطابق ہوتا ہے۔ جب رب کے حکم سے انہوں نے ہمیں یہاں چھوڑا ہے تو وہ پروردگار عالم ہماری ضرور حفاظت فرمائے گا۔ چنانچہ آپ مطمئن ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے، واپس فلسطین چلے آئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا توشہ دان سے کھجوریں کھاتی، مشکیزے سے پانی پیتی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ننھے شیرخوار بچے تھے جن کی غذا صرف شیر مادری ہی تھا، مگر کتنے دن تک یہ توشہ چلتا؟ آخرکار وہ توشہ بھی ختم ہو گیا، وہ کھجوریں ختم ہو گئی، توشہ دان خالی ہو گیا اور مشکیزے کا پانی بھی ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی غذا جو آپ کی مادر مہربان کے سینے میں تھی، یعنی دودھ، وہ بھی خشک ہو چکا تھا۔ اب تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان کے لالے پڑ گئے، پیاس کے مارے زمین پر ایڑیاں رگڑتے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل دہلانے والا یہ سما دیکھ کر کے بے چین و بے قرار ہو گئی، چاروں طرف نگاہ دوڑاتی، کہیں کوئی پانی مل جائے، کہیں کچھ کھانے کو مل جائے۔ قریب ہی میں صفا اور مروہ نام کی دو پہاڑیاں تھیں۔ آپ صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر کے چاروں طرف نگاہ پھیلا پھیلا کر پانی کی تلاش کرتی، مگر کہیں پانی کا نشان نہیں ملتا۔ وہاں سے آپ اتر کر دوڑتی ہوئی پھر مروہ پہاڑی کے اوپر پہنچی۔ وہاں آپ نے نگاہ دوڑا دوڑا کر پانی کو تلاش کیا، کہیں پانی نہیں ملتا، اور بار بار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف بھی دیکھا کرتی تھی کہ کہیں کوئی درندہ نہ آ جائے، انہیں ہلاک نہ کر دے۔ اس طرح حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ 7 مرتبہ چکر لگایا۔ جب آپ آخری مرتبہ مروہ پہاڑی کے اوپر پہنچی تو آپ یہ دیکھ کر کے مسکرا اٹھی کہ آپ کے قریب پانی کا ایک چشمہ ابل رہا ہے۔ دوڑی ہوئی آئی، دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں پانی کا ایک ننھا سا چشمہ ابل رہا ہے۔ یہ پانی کا چشمہ کیسے نمودار ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے تشریف لائے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے قریب آپ نے پر مارا، زمین سے پانی کا ایک چشمہ ابل پڑا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کو دیکھ کر کے بڑی خوش ہوئی اور ریت سے پانی کے آس پاس دیوار بناتی جاتی، مینڈ بناتی جاتی، اور اپنی سریانی زبان میں کہتی زم زم، یعنی اے پانی تھم تھم، یعنی رک جا رک جا۔ چنانچہ جو آپ نے سریانی زبان میں اس پانی سے زم زم فرمایا تھا، اس متبرک چشمے کا نام اور اس پانی کا نام زم زم ہی ہو گیا، جس سے آج بھی دنیا فیضیاب ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پانی اپنے ننھے شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پلایا اور خود بھی پیا، اس سے بھوک اور پیاس جاتی رہی۔ حضرات، زمزم شریف کا یہ اثر ہے
کہ وہ بھوک بھی مٹاتا ہے اور پیاس بھی بجھاتا ہے۔ اور بھی اس پانی میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں رکھی ہیں کہ محققین تحقیق کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کے عجائبات کے اوپر غور و فکر کر کے رب کی عظمتوں اور اس کی قدرتوں کا اعتراف کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم پیتے اور اسی سے اپنی بھوک اور پیاس بجھاتے تھے۔ وہاں کوئی آبادی نہ تھی۔ عرب کا ایک مشہور قبیلہ بنی جرہم جو سفر کرتا ہوا ادھر سے گزرا، جب انہیں وہاں پانی نظر آیا تو انہوں نے سوچا کہ اس سے متبرک جگہ کیا ہوگی کہ یہیں پر قیام کیا جائے۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے اجازت مانگی، اگر آپ اجازت عطا فرما دیں تو ہم بھی یہیں ٹھہر جائیں، کیونکہ اس پورے علاقے میں نہ کہیں ندی ہے، نہ نالا ہے، نہ پانی ہے، آپ اجازت عطا فرمائے تو ہم بھی یہیں پر بس جائیں۔ حضرت ہاجرہ نے اجازت عطا فرما دی۔ بنی جرہم کا یہ قبیلہ وہاں پر آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اب اسی ماحول کے اندر رہنے لگے، پروان چڑھنے لگے، بنی جرہم والوں کے ساتھ رہتے، انہی کے ساتھ عربی زبان بولنے لگے، اور جب آپ بڑے ہوئے تو آپ کی شادی بھی اسی قبیلہ بنی جرہم میں ہوئی، اور آپ ہی کی نسل سے مکہ شریف کی یہ آبادی آباد ہوئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ آپ مہینے میں ایک مرتبہ فلسطین سے براق پر سوار ہو کر صبح کے وقت چلتے اور فوراً مکہ شریف پہنچتے، دونوں کی خبرگیری کرتے، ملاقات کرتے، اور پھر اس کے بعد دوپہر کے وقت واپس پلٹ جایا کرتے تھے۔ اس طرح سے آپ کا یہ معمول رہا۔ حضرات، مکہ شریف جو آج پوری دنیا کا مرکز عقیدت ہے، اسی طرح سے مکہ شریف کی آبادی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے مکہ شریف کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بدولت آباد فرمایا، چونکہ یہاں بیت اللہ شریف کی تعمیر ہونی تھی اور نسل اسماعیل میں رب کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تشریف لانا تھا۔ چنانچہ یہ اسباب بنے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اس طرح مکہ کی آبادی ہوئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف تقریباً 13 برس یا باختلاف روایات 7 برس کی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے بیٹی کی قربانی طلب کر لی، اور بے دریغ آپ نے راہ خدا میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ شریف کے لیے دعا کی تھی، جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں تو تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے۔ حضرات، وہ وادی وہی وادی ہے جہاں مکہ مکرمہ ہے، اور ذریت سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی دعا ہی کی یہ برکت ہے کہ لوگوں کے دل مکہ کی طرف اور بیت اللہ شریف کی طرف کھنچے ہوئے آتے ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی دعا ہی کی برکت ہے کہ مکہ میں کوئی پھل پیدا نہیں ہوتا، کوئی باغات نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود دنیا بھر کے بہترین سے بہترین پھل مکہ والوں کو ملتے ہیں۔ یہ دعا ابراہیم ہی کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جذبہ وفاداری اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نور نظر لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا عبادت کا جذبہ ہمیں عطا فرمائے کہ جب جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں جس بات کا حکم دے ہم اس کے اوپر سر تسلیم خم کریں۔ بے شک
مسلمان کہتے ہی اسے ہیں جو فرمان الہی کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوا نظر آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔